بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میرے دل میں آیا ہے کہ میں اجتہاد کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالوں کہ انفرادی شخص کے لیے اجتہاد کیا ہے، اجتہاد کیسے کرتے ہیں اور اجتہاد کی ضرورت کیا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مذہب کے بارے میں، اپنے دین کے معاملے میں یا قیامت میں سرخرو کے معاملے میں جو ہدایت دی ہے وہ دونوں صورتوں میں اویلیبل ہے۔ ایک قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، دوسرے وہ سنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کی ہے، جس کے تحت ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، دوسرے احکامات پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اور یہ اجماع سے آگے بڑھی ہیں۔ اجماع مینز کے سینہ بہ سینہ، نسل در نسل آگے بڑھیوں بعد میں علماء کرام نے ان احادیثوں کو ایک کتاب کی شکل دی اور کئی علماء کرام نے مختلف انداز سے، مختلف کیٹیگری سے، مختلف ریکوائرمنٹ سے ان کو کتب کا نام دیا، جس کے صحیح بخاری ہے اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب موجود ہے۔ تو دونوں چیزیں جو ہمیں دی گئی ہیں، ہمیں اس پر عمل کس طرح سے کرنا ہے، ہمیں ہدایت کی دی کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزے کیسے کرنے ہیں اور عبادت کیسے کرنی ہے۔ اب ان چیزوں کو سمجھا جاتا ہے، اس کے معنی نکالے جاتے ہیں اور مختلف تفاسیر موجود ہیں اور ان کے فہم میں مسئلہ ہو سکتا ہے کہ مثلا قرآن کی ایک آیت کو میں کسی انداز سے سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ اس سے مختلف انداز سے سمجھیں گے، اختلاف کریں۔ یہاں تک میرے خود گھر میں میری بیوی اور میرے بیٹا میری آیت کی انٹرپریٹیشن میں بعض اوقات اختلاف کرتے ہیں۔ یہ بالکل ممکن ہے، ہمیں ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ تو یہ تعبیر ہے، یعنی کہ قرآن مجید اور سنت رسول کے اوپر سمجھنے کے لیے اپنے دماغ کو اپلائی کرنا اور سمجھنا، اس کو تعبیر کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کی بات کو سمجھنا، اللہ کی بات کو انٹرپریٹ کرنا۔ اس کے بعد وہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس پہ میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ وہ صورتحال ہماری زندگی میں پیدا ہو گئی، وہ کنڈیشن آ گئی جس میں اللہ تعالیٰ کی براہ راست ہدایت موجود نہیں۔ کوئی مسئلہ ایسا آ گیا جس میں ہمیں نہیں معلوم ہمیں کہ قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، حدیثوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اب صورتحال سامنے آ گئی، اب مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، یعنی کہ اللہ نے ایک ہدایت دی ہے، ہم اس پہ عمل بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس پر مسئلہ پیدا ہو گیا کہ کس طرح عمل کریں۔ اس دنیا میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم کو روزے رکھنے کا ایک وقت ہے، اس صبح سحری کے وقت روزہ رکھیں، مغرب کے وقت کھولیں، لیکن بعض علاقوں میں بھی لوگ ایسے پہنچ گئے جہاں پر سورج طلوع ہی نہیں ہوتا، سورج ہی نہیں نکلتا، جہاں اس طرح صبح اور شام کی راتیں ایسی نہیں ہوتی جیسے عرب میں ہوتی ہیں، لیکن روزہ تو رکھنا ہے۔ اب کیا کریں؟ روزہ بھی رکھنا ہے لیکن صورتحال تبدیل ہو گئی، سورج غروب بھی نہیں ہو رہا، سورج نکل ہی نہیں رہا، تو اب میں کیا کروں؟ اس صورتحال میں ایسی بہت سی صورتحال میں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں کہا گیا ہے اپنی رائے قائم کریں، اجتہاد کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے جو اصول دیے ہیں، جو پیرامیٹر دیے ہیں، جو ہدایت دی ہے، ان کو سامنے رکھ کر اپنی رائے قائم کر اجتہاد کر کے عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے اب اپنی رائے قائم کرتے ہیں، اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ اس میں پوری دین میں جو ریشنل ہوتا ہے، جس پر کوئی حکم دیا جاتا ہے، بعض اوقات تبدیل ہو جاتے ہیں، ان تبدیل شدہ حالات میں جو اسلام کے احکامات پر کس طرح عمل کرنا ہے، اس میں بعض اوقات بڑی بڑی مشکلیں پیش آ جاتی ہیں کہ عمل کیسے کریں۔ جیسے آج کے دور میں ایک ڈاکٹر ہے، وہ آپریشن کر رہا ہے، اب نماز کا وقت ہو گیا اور سردیوں میں تو ظہر اور عصر کا ٹائم میں بہت کم وقت ہوتا ہے، نمازیں بھی نکل رہی ہیں۔ اب ڈاکٹر کیا کرے؟ وہ آپریشن تھیٹر سے باہر نکل کر نماز پڑھے یا مریض کی جان بچائے، جو زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ تو اب ایسی صورتحال میں بہت مشکل پیش آ جاتی ہے کہ کس طرح جائیں۔ تو ان معاملات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مشکل ایسی ہو تو اجتہاد کریں، اجتہاد ضروری ہے۔ ہوا اور پانی کی طرح میری اور آپ کی ضرورت ہے، اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اجتہاد میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہر شخص کو اپنے حالات کے مطابق اجتہاد کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا اجتہاد
جو آپ نے اپنی کنڈیشن کے لحاظ سے، اپنی صورتحال کے لحاظ سے، اپنے علم کے لحاظ سے، اپنی باقی چیزوں کو کنسیڈر کر کے آپ نے اجتہاد کیا ہے، وہ اجتہاد کسی اور شخص سے مختلف ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی ایمانداری اور اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے اجتہاد کیا اور پھر اس پر عمل کیا تو قابل قبول ہے۔ اجتہاد کے لیے آپ کسی سے مشورہ بھی مانگ سکتے ہیں، رائے بھی لے سکتے ہیں، کسی اپنے قریب کے مسجد کے امام سے بھی مشورہ لے سکتے ہیں۔ اصل میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کو کس طرح عمل کرنا ہے، اگر صورتحال ایسی نہیں ہے یہ جو آپ کی کنٹرول میں ہے تو آپ اجتہاد کریں، لیکن کسی بھی طرح سے یہ الاؤ نہیں ہے کہ اللہ کے عمل کے، اللہ کے احکامات جو ہیں، اسلام کے احکامات ہیں، اس پہ عمل نہ کیا جائے۔ یعنی کہ ڈاکٹر صاحب کے لیے جب بھی اجتہاد کر کے جس طرح چاہتے ہیں ان کو نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کے احکامات ضروری ہیں، اگر نہیں پڑھ سک رہے ہیں کس حالات میں تو اجتہاد کریں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ نماز کو چھوڑ دیں کہ میرے لیے مشکل ہو رہا ہے اس وقت پر پڑھنا۔ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا زیادہ ضروری ہے۔ میں نے اپنے لحاظ سے کوشش کی کہ میں اجتہاد انفرادی لیول پر جو شخص ہے وہ اس کو کس طرح کرے میں بیان کر سکوں۔ اگر کسی شخص کو اعتراض ہے تو مجھ سے بات کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔